عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہماری بات یہاں پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کو وجہ بھی بتا دی تھی کہ آمنہ کا انتخاب کیوں فرمایا، کہ آمنہ امن سے ہے تو ماں بھی امن والی اور بیٹا بھی پوری کائنات والا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے محمد میرے شکم میں آ گئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ہر وقت خوشبو مہکتی تھی۔ مجھے عبد المطلب نے یہ پیغام بھیجا کہ بیٹا جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عدت گزارنا پڑتی ہے، سوگ میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کے لیے خوشبو نہیں لگایا جاتی۔ تو جواب بھیجا کہ ابا جان میں خوشبو نہیں لگاتی، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا میرے جسم سے پسینہ آتا ہے تو اس سے خوشبو مہکتی ہے، میں جو کپڑے پہنتی ہوں وہ خوشبو والے ہو جاتے ہیں، یہ اس بچے کا کمال ہے، یہ میں خوشبو نہیں لگاتی۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے محمد میرے شکم میں آ گئے پھر یہ حال تھا کہ میں پتھروں پہ پاؤں رکھتی تو پتھر موم ہو جاتے، کانٹے میرے پاؤں کے نیچے آتے تو وہ پھول بن جاتے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا، میں پانی بھر لیتی، اور مکہ کی باقی عورتیں مجھے کہتی آمنہ واپس نہ جاؤ، ذرا رکو ہم بھی پانی بھر لیں۔ فرمایا میرے شکم میں جو بچہ آیا پھر اس کے ادب و احترام کا یہ حال بن گیا کہ میں پہلے جب جاتی تھی بکریاں نکالنے کے لیے تو آگے بکریاں چلا کرتی تھی، پیچھے میں چلا کرتی تھی، لیکن آج جب میں صبح گئی بکریوں کو نکالنے کے لیے، بکریاں آگے نہیں چلی پیچھے رہی، تو غیبی آواز آئی کہ آمنہ پہلے ہم آگے چلا کرتی تھی تو پیچھے، اب تیرے شکم میں ایک ایسا بچہ آ گیا کہ اب تو آگے چلے گی ہم پیچھے چلیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محبوب میرے دل کا ٹکڑا میرے شکم میں آیا، میرے جسد عطر میں آیا تو گزرتی تھی، ایک جگہ سے گزری تو آواز آئی ابشری یا آمنہ، آمنہ مبارک ہو۔ میں رک کر دیکھنے لگی، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ پھر ایک مرتبہ میں پہاڑوں میں جا رہی تھی، آواز آئی ابشری یا آمنہ انک قد حملت باحمد، آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے شکم میں احمد آ گیا۔ میں حیران کہ یہ کیا آواز میں سن رہی ہوں کہ مجھے حمل بھی ہے اور نام بھی بتایا جا رہا ہے، احمد نام ہے اس کا۔ فرمایا کہ میں کبھی گزرتی یوں آواز آتی بشرا لک یا آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ تجھے بشارت ہو تیرے شکم میں وہ آیا ہے آدم سردار، نوح سردار، ابراہیم سردار، شیش سردار، لوط سردار، یہ قوموں کو اور علاقوں کے سردار، آمنہ تجھے مبارک ہو تیرا بیٹا ان سرداروں کا بھی سردار اور اللہ کی ساری خدائی کا بھی سردار۔ فرماتی ہے میرے شکم میں جب میرا بیٹا آیا تو میں نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ ہے کہ میرے جسم سے
ایک نور نکلا، پوری کائنات پہ پھیل گیا، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل گیا۔ میں حیران اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس وقت کاہن ہوا کرتے تھے، لوگ کاہنوں کے پاس جا کر پوچھتے تھے اس کی تعبیر کیا ہے۔ فرماتی ہے میں ایک کاہن کے پاس گئی اور میں نے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا ان لابن کا شانن، تیرا بیٹا اس کے لیے بہت بڑی شان ہے کہ جو دین یہ لے کر آئے گا وہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جو دین یہ لانے والا ہے وہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں۔ فرماتی ہے میں حیران تھی وہ کیا دین ہوگا، کون سا دین ہوگا جو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب جب میرا محمد پیدا ہونے لگا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، انہیں قے آتی ہے، بوجھل جسم ہوتا ہے، مجھے یہ کچھ بھی ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ مجھے روزانہ یوں محسوس ہوتا جیسے جنت کی حوریں آ کر مجھے سلام کرتی ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ جب میرا محمد میرے شکم میں آ گیا، اس کی پیدائش سے پہلے وہ نیک خواتین جو دنیا سے جا چکی تھی، میرے رب نے مجھے ان کی بھی زیارت کروائی خواب میں۔ حضرت حوا کو دیکھا، حضرت مریم کو دیکھا، حضرت آسیہ کو دیکھا۔ فرمایا میں ان کی بھی زیارت کرتی رہی اور انہیں بھی میں نے خواب میں دیکھا، یہ مجھے نظر آنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد پیدا ہوا تو پیدا بھی عجیب انداز میں کہ اس طرح کہ سر سجدے میں اور سر سجدے میں اور زبان پر الفاظ مچل رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ کی زبان پر آ رہا ہے سبحان اللہ بکرتم واسیلا، الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ آپ کی زبان پر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتی ہے کہ اس طرح یہ آواز میرے کانوں میں پڑی اور آپ سجدے کی حالت میں انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی۔ ام ایمن آپ کی دائیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں نے غسل کرواؤں تو مجھے جواب ملا ولدا رسولاً طاہراً مطہراً، کہ یہ پاک صاف پیدا ہوا ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ پھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں تو بیت اللہ میں تھا، جب مجھے بیت اللہ میں اس کا پتہ چلا دیکھتا کیا ہوں خانہ کعبہ جھک گیا، بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے بت ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، گر گئے، آواز آ رہی تھی بتوں کو توڑنے والا آ گیا، بتوں کو توڑنے والا آ گیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک یہودیوں کا کاہن راہب جو کبھی بھی جنگلوں سے پہاڑوں سے نیچے نہیں آیا تھا، آج صبح سویرے مدینہ کی گلیوں میں آ گیا، آواز لگا رہا تھا ایھا الناس ایھا الناس قد طلع نجم احمد، لوگوں آج احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، آج احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، آج احمد کا ستارہ اپنے مدار میں آ چکا ہے۔ میرے آقا کی پیدائش ہوئی، آقا کی ولادت پر آتش کدہ ایران بجھ گیا، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ حیران بلایا نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا، کیا ماجرا ہے بتاؤ۔ انہوں نے دیکھا، کہا یہ آگ جس کو ہم ہمیشہ جلاتے تھے کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے دیتے تھے وہ آگ بھی بجھ گئی، محل کے 14 کنگرے گر گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک نبی آخری آنے والا ہے، لگ جو رہا ہے، وہ آ چکا ہے اور آپ کی حکومت کی، آپ کی بادشاہت کی خاتمے کا بھی وہی ذریعہ بنے گا۔ کہا کہ یہ 14 کنگروں کا کیا مطلب ہے؟ کہا 14 کنگروں کا مطلب یہ ہے تمہاری
तुम्हारी 14 पुश्तों तक हुकूमत रहेगी, तुम्हारे 14 पुश्तों तक बादशाह रहेंगे, उसके बाद ये बादशाह ख़त्म हो जाएगी और फिर उसकी हुक्मरानी आ जाएगी। वो कहने लगा 14 पुश्तें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत वक़्त है। कहा हमें वक़्त का तो पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि 14 पुश्तों तक तेरी हुकूमत रहेगी, तेरी पुश्तों में ये बादशाह रहेगी। फरमाया लिखा गया है कि 10 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अंदर उसकी 10 पुश्तें ख़त्म हो चुकी थी। 4 साल में 10 पुश्तें ख़त्म हो गई थी। मेरे आका तशरीफ़ लाए, मेरे आका के तशरीफ़ लाने पर कैसरा के कंगरे महल के गिर गए और इसी तरह आतिश कदा ईरान बुझ गया। शाम फारिस के महल्लात नजर आने लगे, रोम के महल्लात नजर आने लगे। ये कैफियत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे मोहम्मद पैदा हुआ, मैं गया, मैंने जाकर देखा, मैंने कहा बेटा दिखाओ। जब मुझे दिखाया तो मेरी आंख ने ऐसा नहीं देखा था और मैंने कहा उसम्मी है मोहम्मदन, मैं इसका नाम मोहम्मद रखता हूँ। और आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया था कि एक दफ़ा जब अब्दुल मुत्तलिब और उसके साथी वो यमन के सफ़र पर गए थे, वहाँ उन्हें बताया गया था एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा था मेरा जो पोता होगा उसका नाम मैं मोहम्मद रखूँगा। आज मेरे आका का नाम अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रखते हैं। अर्शों पे अहमद है जिसको कुरान ने जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आने वाला है, उसकी बशारत तो मैं देकर जा रहा हूँ जिसका नाम अहमद होगा। आपका नाम अर्शों पे अहमद, आपका नाम फर्श पे मोहम्मद। हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी ने कहा खुशी में आंसू क्यों आ रहे हैं, खुशी में क्यों रो रही हो? फरमाया नहीं, खुशी में रो नहीं रही, मेरा बेटा हुआ हसीन और जमील है, लेकिन रो इसलिए रही हूं कि ये यतीम है। काश आज इसका बाप होता, अब्दुल्ला होता, ये खिलौने मांगता, अब्दुल्ला खिलौने ला कर देता। इसका बाप अब्दुल्ला होता, ये सैर को जाना चाहता, अब्दुल्ला की उंगली पकड़कर ये सैर करने के लिए बागों में जाया करता, अब्दुल्ला इसके लिए खिलौने लाते, इसको साथ लेकर चलते, इससे प्यार करते, इससे मोहब्बत करते। ये यतीम है, बाप नहीं है। आवाज आती है आमना फिक्र न कर, बेटा तेरा है, महबूब मेरा है। जब ये खिलौनों को इसका दिल करेगा, उंगली का इशारा ये करेगा, चांद और सूरज को मैं इसके इशारे पे निजा दूंगा। इसका दिल सैर के लिए करेगा, घूमने को करेगा। दुनिया के बच्चे तो फर्श पे सैर करेंगे, मैं इसको अर्शों पे बुला दूंगा। इसका दिल करेगा कि मैं कहीं और जाऊं, मैं इसको हतीम में सुला दूंगा, खाना काबा में सुला दूंगा। आप फिक्र क्यों करती हो? ठीक है बेटा तेरा है, महबूब तो मेरा है। उलमा ने लिखा कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 6 माह पहले बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल के थे माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल के थे दादा का इंतकाल हो गया। वजह क्या? बड़ी अजीब हिकमत लिखी। कहा वजह यह है अल्लाह ये बताना चाहते थे कि हमेशा जब बाप बेटे में कोई सलाहियतें निखरती हैं, सलाहियतें देखी जाती हैं, कहा जाता है बाप की तरबियत का असर है। भाई कैसी तरबियत बाप ने की है, कमालात देखे जाते हैं। कहा जाता है माँ ने कैसी तरबियत की है, दादा ने कैसी तरबियत की है। फरमाए मेरे महबूब के बाप का साया भी, माँ और दादा का साया भी उठा दिया, बता दिया कि आइंदा कोई बाप और दादा और माँ की तरफ निस्बत ना करे। जब भी कोई कमालात देखे तो कहे हाँ मोहम्मद को ये कमाल रब ने अता किया है, रब ने अता किया। और एक और ये हिकमत लिखी कि बच्चा जब गिरता है तो ज़ुबान पर अब आता है, अब्बा अब्बा अरबी में अब कहते हैं, अब आता है। फरमाया ना ना, मेरा मोहम्मद जब भी मुश्किलात में जाए, मुसीबतें आए, तकलीफें आए, अब के बजाय अपने रब को पुकार ले। अब को ना पुकारे, रब को पुकारे।
اس لیے ان کے سائے پہلے ہی اٹھا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، میرا بیٹا میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک آواز آئی، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ۔ آدم کی انابت، نوح کا جذبہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن، عیسیٰ کے کمالات، یوں کہہ دیں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے کمالات کو جمع کر کے میرے حسین مہجوین کے سینے میں جمع کر کے اس کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پھیلا دو، تاکہ کل اس کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اور پھر میری آمنہ کی گود میں رکھ دو۔ فرمایا تھوڑی دیر اوجھل میری آنکھوں سے، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں میں، میری گود میں لایا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے محمد کو لایا گیا، میں دیکھ کر خوش تھی۔ اب یہ تو آپ کی پیدائش ہوئی، یہ پیدائش پر رحمتوں کا نزول ہوا، اور کیا عجیب عجیب رحمتیں ہوئیں۔ عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جس سال میرے آقا پیدا ہوئے ایک بھی بچی عرب میں پیدا نہیں ہوئی ہے کہ یہ سال محبوب کی ولادت کا سال ہے، تاکہ یہ رحمت بن کر آیا ہے، کوئی بچی پیدا نہ ہو کہ عرب ان کو زندہ درگور کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا عبد المطلب نے، بیٹا دکھاؤ ذرا، کپڑا چہرے سے ہٹایا۔ آمنہ کہتی ابا جان میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ عبد المطلب دیکھ کر کہتے آمنہ تو کیا دیکھے، میں عرب و عجم میں جو ہے یمن میں، فارس میں اور فلاں فلاں شہروں میں، ملکوں میں جاتا ہوں، میری آنکھ نے بھی ایسا نہیں دیکھا۔ جب یہ کہا ام ایمن نے کہا جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے میں جایا کرتی ہوں، میری آنکھ نے بھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو بزبان حال حلیمہ سعدیہ نے بھی کہا ہوگا عبد المطلب تو کیا دیکھے، آمنہ تو کیا دیکھے، ام احمد تو کیا دیکھے، عرب و عجم کے بچے تو میرے پاس دودھ پیتے ہیں، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین اور معجبین نہیں دیکھا۔ تو رب نے کہا ہوگا جبرائیل تو بھی جانا، اپنے ریمارکس دے دے، اپنے کامنٹس دے دے، تو نے بھی دیکھا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے کل، بخاری شریف کی روایت ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى احسن اکمل اجمل میں محمدی، میں کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا ہوں، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں پر وحی لے کر آیا، کتابیں لے کر آیا، صحیفے لے کر آیا، لیکن آفاق کہا گردیدہ ہم، مارے بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو ہے چیزیں دیگری۔ جبرائیل بھی کہتا ہے میری آنکھ نے بھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو رب نے کہا ہوگا آمنہ تو کیا دیکھے، عبد المطلب تو کیا دیکھے، حلیمہ تو کیا دیکھے، جبرائیل تو کیا دیکھے، میں نے اگر کوئی اور ایسا بنایا ہوا تو تم دیکھتے، میں نے وہ کالے بھی توڑ دیا جس میں محمد کو بنایا تھا، اور کوئی کائنات میں ایسا نہیں آیا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہا میں نے وہ کالے بھی توڑ دیا جس میں نے محمد کو بنایا تھا۔ یہ بھی میری خدائی میں یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔